شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن باتیں ہیں، والفرقان، اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ذکر ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے کو قرآن سے کیسی نسبت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رمضان سارے مہینوں میں افضل ہو گیا۔ وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. The month of Ramadan is that in which the Quran was sent down, guidance for people and clear directions and the criterion. The month of Ramadan is mentioned here, and it is stated that Ramadan has a special connection with the Quran because the Quran was revealed in it. Due to the revelation of the Quran, Ramadan became the most virtuous of all months. It is that Quran in which there is guidance for mankind. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، تو جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یہاں بھی بیمار کا ذکر ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ معمولی بیمار اگر روزے نہ رکھے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ بیماری سے مراد ایسا بیمار ہے جس کی آسان تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو، ورنہ ہلکا سا بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بدن میں درد ہو رہا ہے، گرمی زیادہ ہے، اور بندہ کہے میں روزہ نہیں رکھتا، تو یہ حرام فعل ہے۔ اللہ تعالی قدر نصیب فرمائے۔ جو بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دے، پھر اگر اس کے کفارے میں ساری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. So whosoever from amongst you attains this month should most definitely fulfill its fasts, and whosoever is ill or traveling, so he should make up the same number of fasts on other days. Here again illness is mentioned. Remember that if a person has only a minor illness and leaves the fast, this is not permissible. The intended illness is one for which fasting would be harmful or extremely difficult. Otherwise, if a person merely has a slight fever, a cold, flu-like symptoms, or his body aches slightly, or is finding the weather very hot, and then says, I will not fast, this is unlawful. Whoever leaves a Ramadan fast without a valid excuse, then even if he were to fast for the rest of his life, he could never attain the virtue of that Ramadan fast. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم شکر کرو۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah only intends ease for you, and He does not intend difficulty for you, so that you complete the prescribed number of fasts,
and that you glorify Allah as He granted you guidance, and so that you may be grateful. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرمائیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہاں پر رمضان المبارک کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر آیا. رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے. رمضان کی راتوں میں دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں اور سحری اور افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی. یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ دعا پر ثواب ملتا ہے، اور قبولیت جسے لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے اور فوراً مل جائے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی ملتا ہے لیکن تاخیر سے ملتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ تو نہیں ملتا، اس سے اعلیٰ نعمت مل جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ تو نہ ملا لیکن نصیب میں بہت بڑی آفت بلا لکھی تھی، وہ دعا کی برکت سے ٹل گئی. اور یہ بھی ہے کہ جو دعائیں مانگی گئیں اور جو مانگا وہ نہ ملا دنیا میں، تو کل بروز قیامت اس پر ثواب دیا جائے گا. اتنا اجر ملے گا کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یعنی جو میں نے مانگا مجھے دنیا میں نہ ملتا اور سارا کا سارا ثواب آخرت میں مل جاتا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. یعنی دعا کی قبولیت کا جو ذریعہ ہے اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کرے اور پاکیزہ زندگی گزارے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, when my people question you concerning me, so I am indeed near. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. I accept the supplication of the one who calls upon me when he supplicates. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So they should obey my command and believe in me, that they may attain guidance. Here the blessed month of Ramadan is mentioned, fasting is mentioned, and then supplication, dua is mentioned. There is a special connection between Ramadan and supplication. Du'as made during the nights of Ramadan are greatly accepted, and the supplications of a fasting person at the time of suhoor and iftar are not rejected. It is stated here that when someone supplicates to me, I accept his supplication. One meaning of acceptance is that a person receives reward for making the supplication. The acceptance that people commonly think of is that what they ask for is granted immediately. And this does happen. Whereas at other times, what was asked for is granted but after a delay, and there are wisdoms behind that delay. Sometimes what was asked for is not granted, but a greater blessing is given instead. At other times, what was asked for is not granted, but a major calamity or hardship that had been destined for a person is removed because of that supplication. It is also the case that some supplications are not granted in this world, but on the day of judgment, a person will be rewarded for them. Such immense reward will be given that the person will wish that none of his supplications had been granted in this world, so that all of the reward could have been reserved for the hereafter. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, so they should obey my command. One of the means of having supplications accepted
is that a person makes sincere and genuine repentance in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and lives a pure life.